اچھا، تو آج ہم ایک ایسے احساس پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا: تنہائی۔ بالکل۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل جب ہم اتنے زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یہ احساس شاید بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک تضاد سا لگتا ہے۔ تو آج ہم کچھ جو تحقیق دستیاب ہے، جو مواد ہے ہمارے پاس مختلف ذرائع سے، جیسے ویری ویل مائنڈ ہے، سائیکالوجی ٹوڈے اور کچھ مقامی ذرائع بھی ہیں، ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تنہائی آخر ہے کیا؟ صحیح۔ ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روزانہ 15 سگریٹ پینے جتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، یہ بات کافی سننے میں آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا طریقے ہیں، کیا عملی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تنہائی اور اکیلاپن ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، اکثر لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں۔ اکیلاپن یعنی سولیٹیوڈ جو ہے وہ تو اپنی مرضی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی اچھا بھی لگتا ہے اکیلے رہنا۔ بالکل، اور فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اپنے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن تنہائی جو ہے وہ ایک ناخوشگوار احساس ہے، ایک جذباتی خلا، جب آپ جو سماجی تعلقات چاہتے ہیں اور جو آپ کے پاس حقیقت میں ہیں ان میں فرق ہو۔ یعنی آپ لوگوں کے بیچ میں ہو کر بھی تنہا محسوس کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور اس کی بھی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں موٹی موٹی۔ ایک جذباتی تنہائی، مطلب کسی قریبی دوست یا رازدار کی کمی محسوس ہونا۔ صحیح۔ اور دوسری سماجی تنہائی، یعنی آپ کے پاس وہ میل جول والا وہ نیٹ ورک نہیں ہے۔ تو یہ صرف باہر کے حالات پر منحصر نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی سوچ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ یقیناً بہت زیادہ۔ جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تنہائی اکثر منفی خیالات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جیسے پریشانی، خوف یا کبھی کبھی شرمندگی کا احساس۔ اچھا۔ اور اس میں ایک طرح کا وہ سوچ کا تعصب یعنی کوگنیٹو بائس بھی آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب انسان جو ہے وہ غیر ارادی طور پر ان اشاروں پر زیادہ توجہ دینے لگتا ہے جن سے لگے کہ اسے سماجی طور پر مسترد کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ منفی چیزوں کو زیادہ نوٹس کرنے لگتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل بالکل وہی۔ تو یہ جزوی طور پر ہماری اپنی نفسیاتی کیفیت بھی بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ احساس جو اتنا اندرونی بھی ہے، ہماری زندگی پر اثر کیسے ڈالتا ہے؟ ذہنی صحت کا تو تعلق سمجھ میں آتا ہے، جیسے آپ نے کہا ڈپریشن یا اینگزائٹی۔ ہاں، یہ ایک دوسرے کو بڑھاوا دے سکتے، ایک چکر سا بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک وشس سائیکل بن سکتا ہے۔ تنہائی ڈپریشن کو بڑھاتی ہے اور ڈپریشن انسان کو مزید الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف ذہن تک محدود نہیں ہے، جسمانی صحت پر بھی اس کے کافی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ دیکھیں، کئی ذرائع اس پر متفق ہیں کہ لمبے عرصے تک تنہائی محسوس کرنے سے جسم میں تناؤ والے ہارمونز جیسے کورٹیزول وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نیند میں خلل پڑ سکتا ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ مدافعتی نظام بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ یعنی جسم بھی اس احساس کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اور یادداشت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جسے کوگنیٹو ڈکلائن کہتے ہیں، اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور ایک بات جو مجھے تحقیق میں بہت چونکا دینے والی لگی، وہ یہ کہ جب ہم سماجی طور پر الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں جی، تو دماغ کے وہی حصے متحرک ہوتے ہیں جو جسمانی درد کے وقت ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت شدید بات ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سماجی تعلق ہمارے لیے کتنا بنیادی ہے، اور یہیں سے ہم آج کے دور کے اس بڑے تضاد پر آتے ہیں: سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی۔ ہاں، کہ ہم کنیکٹڈ تو بہت ہیں۔ بالکل، بظاہر تو ہم ہر وقت جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ زیادہ تنہا کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ وہ تعلقات سطحی ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آن لائن جو تعلقات بنتے ہیں وہ اکثر وہ گہرائی، وہ گرم جوشی نہیں دے پاتے جو حقیقی انسانی تعلق میں ہوتی ہے۔ اور کچھ تحقیق تو یہ بھی کہتی ہے کہ اے آئی ساتھی جو آج کل آ رہے ہیں، جی، وہ بھی شاید تنہائی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو شاید مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، شاید اس لیے کہ اے آئی سے جو توجہ یا تسلی ملتی ہے وہ یک طرفہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس میں وہ حقیقی لین دین، وہ ریسیپروسٹی نہیں ہوتی۔ مطلب آپ تو اس سے بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے وہ حقیقی احساس، وہ سرمایہ کاری نہیں ہے جو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو وہ ایک طرح کا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس یک طرفہ تعلق کی وجہ سے ہم حقیقی دو طرفہ انسانی رشتے بنانے کی کوشش کم کر دیں اور نتیجتاً تنہائی اور بڑھ جائے۔ تو اگر ٹیکنالوجی بھی مکمل حل نہیں ہے اور یہ احساس اتنا گہرا ہے تو پھر اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ذرائع عام طور پر دو طرح کی حکمت عملیوں پر زور دیتے ہیں۔